امریکہ نے قبضے میں لیا ایرانی جہاز توسکا اور عملہ پاکستان کے حوالے کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی بحری جہاز ایم وی توسکا کے عملے کے 22 ارکان کی بحفاظت پاکستان آمد کی تصدیق کر دی۔ کہا ان تمام افراد کو گزشتہ رات بحفاظت پاکستان لایا گیا۔ عملے کے تمام ارکان کو آج باضابطہ طور پر ایران کے حوالے کیا جائے گا۔ عملے کی واپسی ایک اہم اعتماد سازی کا اقدام ہے۔ عملے کی واپسی ایران اور امریکہ کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ علاقائی امن کے لیے مذاکرات، سفارتکاری اور ثالثی کی کوششوں پر کاربند ہیں۔ بحری جہاز ضروری مرمت کے لیے پاکستانی سمندری حدود لایا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کے لیے تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ نے تعمیری کردار اور فریقین کے درمیان مخلصانہ ثالثی کی کوششوں پر پاکستان کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تعمیری روابط برقرار رکھنے کا اعادہ۔ امریکی صدر کا غیر متعلقہ ممالک کے لیے آبنہ ہرمز کھولنے کا اعلان۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جہازوں کو نکالنے کے لیے اہم انسانی ہمدردی پر مبنی آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ متعدد ممالک نے امریکہ سے مدد طلب کی۔ یہ جہاز مکمل طور پر غیر جانبدار ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم کے نام سے آپریشن آج شروع کیا جائے گا۔ امریکی نمائندے جہازوں اور عملے کو محفوظ راستہ فراہم کریں گے۔ اقدام کا مقصد ان افراد، کمپنیوں اور ممالک کی مدد کرنا ہے جو اس تنازع میں شامل نہیں۔ کئی جہازوں پر خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کی کمی ہو رہی ہے جو عملے کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ آپریشن میں مداخلت کی گئی تو سختی سے جواب دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ بات چیت بہتر نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ آبنہ ہرمز کی حالیہ صورتحال امریکہ کی ایران کے خلاف جارحیت کا نتیجہ ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے سست سفارتی کوششوں کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ امریکہ کے لیے زیادہ سے زیادہ مطالبات سے دستبردار ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ امریکی جارحیت سے پہلے آبنہ ہرمز عالمی میری ٹائم نیویگیشن کے لیے محفوظ گزرگاہ تھی۔ ریاستیں اور شپنگ کمپنیز آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران سے رابطے کی ضرورت سے آگاہ ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے پروجیکٹ فریڈم شروع کرنے کی تصدیق کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق آپریشن میں گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز، 100 سے زائد بحری اور لڑاکا طیارے، جدید ڈرون، تقریباً 15,000 فوجی شامل ہوں گے۔ کارروائی کا مقصد آبنہ ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کی آزادی یقینی بنانا ہے۔ اہم عالمی تجارتی راستے سے گزرنے والے بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ نائب کمانڈر بریٹ کوپر کا کہنا ہے کہ دفاعی مشن خطے کی سلامتی اور عالمی معاشی استحکام کے لیے اہم ہے۔ آبنہ ہرمز کے نئے بحری نظام میں مداخلت جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کی تنبیہ۔ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں آبنہ ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام ڈونلڈ ٹرمپ کے فریب دینے والے بیانات سے نہیں ہوگا۔ کوئی بھی الزام تراشی کے منظرناموں پر یقین نہیں کرے گا۔ آبنہ ہرمز اور خلیج فارس کے معاملات بیان بازی کی جگہ نہیں۔ امریکی بحریہ آبنہ ہرمز کے قریب بھی نہ جائے۔ ایران کے کسی بھی حصے میں کسی بھی سطح کے خطرے کا سختی سے جواب دیں گے۔ ایرانی افواج کے ترجمان کا کہنا ہے امریکی جارحانہ اقدامات موجودہ صورتحال کو پیچیدہ بنائیں گے۔ ایران آبنہ ہرمز کی سلامتی کو مکمل طور پر سنبھالے ہوئے ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی جانب سے تمام تجارتی جہازوں اور آئل ٹینکرز کو ہدایت دی گئی ہے وہ نقل و حرکت سے قبل ایرانی مسلح افواج سے رابطہ کریں۔ ترجمان ایرانی افواج کا کہنا ہے امریکی اقدامات خلیج میں جہاز رانی کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ کی تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کی پیشگوئی۔ امریکی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں اسکاٹ بیسن نے کہا کہ جنگ کے بعد توانائی کی قیمتیں بہت کم ہونی چاہیے۔ مستقبل میں تیل کی قیمتوں میں کمی سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی توانائی برآمدات اب بلند سطح پر ہیں۔ امریکی توانائی برآمدات کو صرف انفراسٹرکچر کی کمی روک رہی ہے۔ توانائی کی منڈیوں میں امریکہ بڑا فاتح ہے۔ اسکاٹ بیسن نے کہا آبنہ ہرمز سے مزید جہاز گزرتے دیکھے تو حیرانی نہیں ہوگی۔ ایران کو جہازوں سے ٹول وصول کرنے کی کوششوں سے زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا آبنہ ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کو نکالنے میں مدد کا اعلان۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت 108 بیرل 45 سینٹ ہو گئی۔ امریکی کروڈ آئل WTI کا ایک بیرل $101.89 کا ہو گیا۔ اوپیک پلس نے تیل کی پیداوار میں علامتی اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق بڑے ممالک نے مجموعی پیداوار کے کوٹے میں یومیہ 1,88,000 بیرل کا اضافہ کر دیا۔ ان ممالک میں الجزائر، عراق، قازقستان، کویت، عمان، روس اور سعودی عرب شامل۔ اوپیک پلس کے 21 ارکان میں ایران بھی شامل۔
پاکستانی بحری جہاز 8 کروڑ لیٹر ڈیزل لے کر کویت سے کراچی پہنچ گیا۔ KPT ذرائع نے بتایا کہ کویت سے 8 کروڑ لیٹر ڈیزل لانے والا جہاز کراچی پورٹ پہنچا۔ خیرپور جہاز 3 دن پہلے آبنہ ہرمز سے گزرا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے پاکستانی جہاز کو ہرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت دی۔ پاکستانی بحری جہاز آبنہ ہرمز پار کرنے کے بعد خلیج عمان میں داخل ہوا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 3402 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس کی 1,66,396 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بھی بہتری، MSCI انڈیکس میں 1.8% اضافہ، جنوبی کوریا میں تائیوان کی اسٹاک مارکیٹوں میں 4% سے زائد بہتری، ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 1.8% اضافہ، جاپانی اسٹاک مارکیٹ میں نکے انڈیکس میں 0.7% اوپر چلا گیا۔ عالمی منڈی میں سونا سستا فی اونس $4,600 کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 2 پیسے سستا $278.75 کا ہو گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ناروے کے نائب وزیر خارجہ اندریاس موٹسفیلڈٹ کراک کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ ناروے کی جانب سے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کی حمایت کا اظہار۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ناروے کے وزیر خارجہ کی جانب سے اسحاق ڈار کو اوسلو فورم میں شرکت کی دعوت۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر سندھ حکومت کے زیر اہتمام پروقار تقریب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ مارکہ حق ملک کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ پاکستان نے بھارت کو جنگ میں عبرتناک شکست دی، دنیا کو بتایا کہ پاکستان مضبوط ملک۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ پاکستانی قوم جھکنے والی نہیں۔ مارکہ حق میں ہر پاکستانی نے اپنا کردار نبھایا۔ افواج پاکستان نے میدان جنگ میں دشمن کو شکست دی۔ سفارتی محاذ پر بھی پاکستان نے دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ بھارت کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ کہا، مارکہ حق میں کامیابی ہماری مسلح افواج اور پوری قوم کی فتح ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر زبردست قیادت کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرانا بھی کسی مارکے سے کم نہیں۔ دنیا کو یقین ہوا پاکستان وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے مسائل بیٹھ کر حل کیے جا سکتے ہیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس جنگ کا سیز فائر پاکستان کرائے گا؟ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ ہماری فورسز نے بھارت کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ پاکستان دفاعی لحاظ سے مضبوط ملک، دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ آبنہ ہرمز میں سیکیورٹی خطرے کی سطح تاحال نازک ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ ایجنسی کی بحری جہازوں کو انتہائی احتیاط برتنے کی ہدایت۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق بحری جہاز آبنہ ہرمز سے گزرتے وقت عمان کی سمندری حدود کے راستے کو ترجیح دے، جو نسبتاً محفوظ سمجھا جا رہا ہے۔ ایجنسی کے مطابق امریکہ نے آبنہ ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنانے کے لیے خصوصی سیکیورٹی ایریا قائم کیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی PTI اور بشرا بی بی کی اپیلیں سننے کا فیصلہ۔ عدالت نے مرکزی اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ مرکزی اپیلیں سننے کے باعث سزا معطلی درخواستیں غیر مؤثر قرار۔ عدالت نے بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں نمٹا دی، محفوظ کیا گیا فیصلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی تک ذاتی معالج کی رسائی اور فیملی ملاقات سے متعلق درخواست۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 2 روز میں بشرا بی بی کی بیٹی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم۔ کیس کی مزید سماعت 6 مئی کو ہوگی۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے منگنی کر لی، جلد شادی متوقع۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ 52 سالہ جمائمہ نے 62 سالہ آئرش نژاد سرمایہ کار کیمرون اوریلی سے منگنی کر لی ہے۔ دونوں کے درمیان تعلق 1 سال سے زیادہ عرصے سے قائم تھا۔ ملاقات فلمی منصوبوں کے دوران ہوئی، جہاں کیمرون بطور ایگزیکٹو پروڈیوسر کام کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں 27 نئے سہولت بازاروں کی تکمیل کے لیے جولائی کا ہدف دے دیا۔ مختلف اضلاع میں 13 سہولت آن دی گو بازار بھی قائم ہوں گے۔ نئے سہولت بازار میں اوپن مارکیٹ سے 40% اور DC ریٹ سے 18% کم نرخ پر سبزیاں اور پھل دستیاب ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کا عہد ہر صورت نبھائیں گے۔ سہولت بازار میں کم سے کم نرخ پر سبزیاں اور پھل ملنے سے عوام کو معاشی ریلیف ملے گا۔
پیپلز پارٹی میں شمولیت سے متعلق خبریں، پرویز الہی کا بیان سامنے آ گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ لاہور میں نجی تقریب میں صحافی کے پی ٹی آئی چھوڑنے سے متعلق سوال پر پرویز الہی نے کہا، پیپلز پارٹی میں شمولیت سے متعلق خبریں درست نہیں، وہ پارٹی صدر ہیں اور پی ٹی آئی کا حصہ ہی رہیں گے۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ 2026 کے سب سے طاقتور اور کمزور پاسپورٹس کی فہرست جاری۔ فہرست کے تحت سنگاپور پہلے پاکستان کمزور ترین پاسپورٹس میں چوتھے نمبر پر موجود ہے۔ عالمی ادارے ہینڈی پاسپورٹ انڈیکس کی تازہ درجہ بندی کے مطابق دنیا کے طاقتور پاسپورٹس میں پہلے نمبر پر موجود سنگاپور کے شہری بغیر ویزا 192 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 3 ممالک جاپان، جنوبی کوریا اور یو اے ای کے شہریوں کو 187 ممالک تک ویزا فری رسائی۔ ناروے اور سوئٹزرلینڈ 185 ممالک کے ساتھ نمایاں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک مجموعی طور پر پاسپورٹ طاقت میں سر فہرست ہے۔ کمزور ترین پاسپورٹس میں دوسرا نمبر شام کے پاسپورٹ کا ہے، عراق کا تیسرا نمبر ہے، پاکستان کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں، مختلف علاقوں میں پارہ 44 ڈگری پر جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک جانے کا امکان۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ 7 مئی سے سندھ میں ہیٹ ویو کی ایک اور لہر متوقع۔ کراچی میں 13 مئی کے بعد پھر درجہ حرارت بڑھے گا۔ ملک کے بالائی اور شمالی علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے۔ استور ویلی روڈ پر شدید بارش کے باعث پہاڑی تودا گرنے سے متعدد گاڑیاں متاثر، ایک شخص جاں بحق، خاتون شدید زخمی۔ اسلام آباد، مری، مظفر آباد اور اٹک میں بارش۔ ایس ٹی ایم اے نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر میں مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ ژوب، موسیٰ خیل، بارکھان، لورا لائی میں بھی بارش متوقع۔